السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین وقال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کچھ عرصے سے دعوت و تبلیغ میں اختلاف شروع ہو گیا اور دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ اپنے آپ کو عالمی شورا کہتا ہے اور دوسرا گروپ اپنے آپ کو امانت کے دعویٰ کر کے ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا ایک کام ایسا تھا کہ جن میں نہ کوئی اختلاف تھا اور وہ خالص ایک جماعت تھی جن کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ آج وہ کام اپنے نہج سے ہٹ کر دنیا کے اندر دو فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے، دو طبقات میں تقسیم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی ایک یہ واحد جماعت تھی جو دین کے کام کرنے میں مخلص بھی تھی اور ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جھگڑا کرو گے تو تم بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی نکل جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند یقیناً ہمارا بڑا ادارہ تھا اور ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ اکابر علماء جو تھے وہ نہیں رہے۔ اب جو علماء ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں، تو دارالعلوم دیوبند بھی فریق بن گیا، اور فریق بننے کے بعد انہوں نے بھی کسی ایک کا تعاون کیا، جس کی وجہ سے علماء میں بھی دو طبقے ہو گئے۔ کچھ علماء وہ ہیں جو دیوبند کی بات لے رہے ہیں، کچھ علماء وہ ہیں کہ جو دیوبند کی بات نہیں لے رہے۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے فتوے نہ دیتا، کیونکہ فتویٰ دینے کے اندر بہت ساری چیزوں پر غور کرنا ہوتا ہے۔ غور کیے بغیر وہ فتویٰ دیا گیا، جس کے نتائج جو ہے اس فتوے کے آنے کی وجہ سے اچھے نہیں ہوئے۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کا جو ایک نام تھا، اس فتوے کی وجہ سے وہ نام کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ وہ ہمارے اکابر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے متعلق جو اشکالات کیے گئے، ان کا وہ اشکالات کا رجوع کرنا تقریراً تحریراً ہر طرح آ چکا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ جب رجوع کر لیا ہے تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو ان کا رجوع بھی شائع کرنا چاہیے تھا۔ یہ اخلاقی طور پر یہ ان کے لیے ضروری تھا، اور انہوں نے ان کا رجوع جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس پر فتویٰ نہیں دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وشاورہم فی الامر، کہ آپ جو بھی کام کریں وہ مشورے سے کریں۔ تو نبی ایک امیر تھا اور امیر کو حکم دیا مشورے سے کریں، اور اسی طرح قرآن کی دوسری آیت میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہوں وہ شورا سے طے ہوں۔ یہ کہنا کہ شورا بغیر امیر کے ہوگی اور شورا ہر 2 دن اور 4 دن کے بعد جو ہے وہ فیصل کو تبدیل کر رہے گی، یہ بالکل شرعی اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے غلط ہے۔ اور اس طرح نظام بھی نہیں چل سکتا کہ ہر مہینے یا ہر 4-5 دن کے بعد فیصل تبدیل کیا جائے، اس کے نتائج جو ہے وہ خراب ہی ہوں گے،
اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ لہذا ایسی صورت کے اندر جب اختلاف اتنا بڑھ گیا، فریقین ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے اور جھگڑے دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں، اصل مقصد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دعوت و تبلیغ تھا، اس سے ہٹ کر وہ آپس کے اختلاف پر چلے گئے ہیں۔ جس مسجد میں جاتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کس سے تعلق ہے، تو اس لیے یہ واضح رہے کہ شورا کا وجود بغیر امیر کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور امیر جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ شورا کی بات کو مان کر چلے، شورا، لیکن یہ کہنا کہ مخصوص شورا کی بات کو مان کر چلے، یہ امیر کے لیے قید لگانا صحیح نہیں ہے۔ امیر نے اگر کوئی شورا بنائی ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بنائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا بنائی، صحابہ میں خلافت والوں خلفاء نے اپنی شورا بنائی، تو لہٰذا یہ قید لگانا کہ یہ عالمی شورا یا یہی شورا فیصلہ کرے گی تو میں مانا جائے گا، یہ غلط ہے۔ اگر امیر نے کوئی شورا بنائی ہے، اب بشرطے کہ وہ امیر فاسق فاجر نہ ہو، امیر کسی بدکاری اور غلط کام میں مبتلا نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں نزاع اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ امیر کی اتباع کی جائے اور امیر کو لے کر چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب امیر بنایا، صحابہ نے اختلاف کیا کہ ان کو کیسے امیر بنا رہے ہیں، یہ تو ایک غلام کے بیٹے، ان پر دھبا ہے غلامیت کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے امیر بنایا۔ تو امیر کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر جو ہے وہ بہت بڑا صاحب حیثیت ہو خاندانی اور شرافت کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اس کے ختم ہونے کا جھگڑے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ امیر کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے، اور شورا کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کہنا کہ جی شورا کو لیا جائے، امیر کو نہ لیا جائے۔ اسلام میں کہیں تصور نہیں ہے کہ شورا بغیر امیر کے چلے، اور یہ نقصان دہ بات ہے۔ لہذا اس بارے میں دعوت و تبلیغ کے ارباب حل عقد کو اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اور ذاتی اغراض کو چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے درگزر کریں، اور اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، تاکہ ہم آخرت کے اندر اختلاف کا سبب نہ بنیں بلکہ ہم اتفاق اور اتحاد کا سبب بنیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری تقریر کی ہے، اور اس تقریر کے اندر فرمایا تھا امت بنو، امت بننے کا مطلب یہی تھا کہ اجتماعیت پر آ جاؤ، اختلاف ختم کرو، یہ ان کی آخری تقریر تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی وہی تقریر کو اگر ہم دوبارہ پڑھ لیں تو یہی کافی ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل ابن ملجم بڑا ذاکر اور شاغل آدمی تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا قاتل جو ہے وہ امت کا بدترین آدمی ہے، اس لیے کہ اس نے امت کے اندر اختلاف پیدا کیا۔ عذرائے کرم میں درخواست کروں گا اللہ کے واسطے یہ اپنے اختلافات کو ختم کریں اور کسی نہ کسی انداز کے اندر اتحاد پیدا کریں، ورنہ ہم سبب بن جائیں گے دنیا میں اختلافات کا، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے۔